ہاں ہاں، جتنا چاہے لطف لے لو میری حالت سے، یہ وقت تم پر بھی آئے گا شہود۔ پھر مجھ سے کسی قسم کی ہمدردی کی توقع مت رکھنا۔ اللہ نہ کرے اتنا برا وقت کبھی مجھ پہ آئے۔ میں تو یہ نوبت ہی نہیں آنے دوں گا، منگنی کے بجائے نکاح کروں گا، پھر رخصتی کے لیے ہم شاپنگ مل کر کریں گے۔ شہود نے اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ بڑے پرپرزے نکال رہے ہو شہود، پھپھو کو بتانا پڑے گا کہ اب ان کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے، صبا نے چھیڑا۔ اور تو اور لڑکی بھی دیکھ رہے ہیں، نہ صرف بلکہ نکاح کے خواب بھی دیکھے جا رہے ہیں، شارق نے اضافہ کیا۔ بڑی مشکل سے اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا تھا۔ توبہ توبہ، کس قدر جھوٹے ہو تم دونوں بہن بھائی، چھوٹی سی بے ضرر بات کا فسانہ بنا دیا۔ میں چلا بھائی، کچھ دیر اور بیٹھا رہا تو فرضی لڑکی سے میری شادی ہی نہ کرا دو۔ وہ فوراً ہی اٹھ جانے کو کھڑا ہوا۔ بیٹھو نا شہود، کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کم از کم پانی تو پی لو۔ صبا کو اچانک آداب میزبانی یاد آئے۔ ڈونٹ بی فارمل صبا، یہ میرے بہنوئی کا گھر ہے۔ بہنوئی پر خاصا زور دیا تھا۔ تینوں ہی ہنس پڑے۔ ارے ہاں، یاد آیا، مما نے کل تمہارے لیے شاپنگ کا پروگرام بنایا ہے، اور آف کورس اس کے لیے تمہارا جانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کس وقت آؤں؟ اس نے سرسری انداز اپنانے کی کوشش کی تھی۔ تم تیار رہنا، نکلنے سے پہلے مما تمہیں فون کر دیں گی، ہم تمہیں یہیں سے پک کر لیں گے۔ یہ پروگرام غالباً پہلے سے ترتیب دیا جا چکا تھا۔ شاپنگ پر وہ مٹی کا مادھو بنا ہر ایک کو حیران کر رہا تھا۔ جو کچھ بھی شہود اور اس کی مما پسند کر رہی تھی، اس پر وہ بلا چونچرا تصدیق کی مہر لگاتا جا رہا تھا۔ حالانکہ ایک دنیا واقف تھی، اس کی چوائس کبھی اتنی آسان نہیں رہی تھی۔ تم اس شادی پر خوش تو ہو نا؟ شہود نے اچانک اس سے سرگوشی میں پوچھا۔ میرے ماں باپ زبان دے چکے ہیں اور مجھے مشرقی لڑکا ہونے کا ثبوت دینا ہے، لہٰذا یہ سوال نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ اس نے سنجیدہ ہونے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ کبھی تو غیبت سے باز آ جایا کرو، مسلسل کانا پھوسی میں لگے ہو۔ صبا ان کے درمیان گھس آئی تھی۔ وہ دونوں اسے گھور کر رہ گئے، اور پھر اپنی شاپنگ بڑی پھرتی سے مکمل کروا کر اس نے امی اور مما سے اجازت چاہی تھی۔ ابھی تو اور بھی شاپنگ باقی ہے، منام کی کچھ جویلری رہتی ہے، جویلری کی چوائس میں ہماری مدد نہیں کرو گے؟ مما نے بڑا پیار بھرا اصرار کیا۔ سوری پھپھو، دراصل میرا ایک دوست باہر سے آ رہا ہے، اس سے ملنے جانا ہے، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں۔ ویسے بھی مجھے آپ سب کی پسند پر بھروسہ ہے، اس نے شہادت مندی سے جواب دیا، جس پر مما نے خوش ہو کر اسے اجازت دے دی، اور وہ اپنے پلان کی آدھی کامیابی پر کشاں کشاں شاپنگ سینٹر سے نکل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی سامنے بیٹھی شخصیت پر نگاہ پڑی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ الٹے قدموں پلٹنا ہی چاہتی تھی جب وہ پکار اٹھا۔ مہمان کو تنہا چھوڑ کر جانا بہت بری بات ہوتی ہے مس منام، لہجے میں موہوم سی شرارت چھپی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تو کہاں جانا چاہیے تھا؟ اس کے مقابل کھڑے ہو کر دلچسپی سے پوچھا۔ وہ نظر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ اس بات کا کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کی آمد کا مقصد پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے آواز میں کچھ سختی اور رکھائی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آف کورس، وہ خوش دلی سے گویا ہوا، صرف اور صرف تم سے ملنا مقصد ہے میرا۔ دھیمی آواز میں مقصد کو اجاگر کیا۔ کیوں؟ جبکہ میں منع کر چکی تھی۔ ساری زندگی اب تمہاری بات ہی ماننی ہے، اب اتنی رعایت تو دینی ہی چاہیے۔ انداز بدستور شوق تھا۔ میرے خیال میں اتنی رعایت کافی ہے، سو اب آپ اپنا راستہ ناپیں اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ میرے اور تمہارے گھر والے ہماری تو شادی کی شاپنگ میں جی جان سے مصروف ہیں۔ رات سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں، اس لیے میں یہاں آرام سے ٹھہر سکتا ہوں رات تک۔ وہ اطمینان سے صوفے پر براجمان ہوا۔ پلیز شارق، سمجھا کریں نا، اچھا نہیں لگتا اس طرح۔ صوفے کے قریب آتے ہوئے وہ منت سے بولی۔ تو کیسے اچھا لگتا ہے بتا دو، ویسے کر لیں گے۔ اس کے لہجے اور جملے کی معنی خیزی منام کو جھیپنے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے، جب تک دل چاہے بیٹھے رہیں، میں تو جا رہی ہوں۔ بمشکل اپنی کیفیت پر قابو پا کر غصہ ظاہر کرنے کی صحیح کی۔ میں روکنے پر آیا تو جا نہیں سکو گی۔ گمبھیر لہجہ اسے مزید نروس کر رہا تھا۔ اسی دم شارق کے سیل فون کی بیپ نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس نے بڑے خوف زدہ انداز میں سیل فون نکالا اور کینہ توڑ نظروں سے اسکرین پر ابھرنے والے نام کو گھورا تھا۔ بالاخر اوکے کا بٹن پش کر کے کان سے لگایا، اور یہی وہ موقع تھا جسے گنوانا منام کے خیال میں بے وقوفی تھی، سو وہ بلا تاخیر سرحد سے ڈرائنگ روم سے نکل بھاگی۔ شارق اس کی پشت گھور کر رہ گیا، تاہم ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اور پھر پلک جھپکتے میں دن گزرتے چلے گئے۔ شارق اور منام کی شادی کو 15 دن بھی گزر گئے۔ آج ان کی لاہور روانگی تھی۔
जहाँ मनाम का दुदियाल रिहाइश पजीर था। दावतों को भुगताने के साथ शारिक का हनीमून पीरियड भी वहीं गुजारने का प्रोग्राम था। तुम लोगों के जाने के बाद मुझे जितनी बोरियत होगी इसका अंदाज़ा तुम्हें हो ही नहीं सकता। सबा लंच पर काफ़ी उदास थी। मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी साथ चलो, मनाम ने खुलूस से दावत दी। एक्सक्यूज़ मी, बारात एक ही बार ली जाती है, जो मैं लेकर जा चुका हूँ। शारिक ने जल्दी से मदाखलत की थी। मुझे भी कबाब में हड्डी का दर्जा हासिल करने का कोई शौक़ नहीं है, सबा ने जट दिफा किया। वैसे भी नारायण कागार वगैरह की किसी हसीन वादी की बात होती तो जाने के बारे में सोचा भी जा सकता था। लाहौर जाकर माल रोड देखने का मेरा कोई अरमान नहीं है। कौन सी दुनिया में रहती हो सिस्टर? शुमाली इलाका जात की खूबसूरती को तो गहन लग चुका है। कम से कम दिल बहलाने के लिए उधर का रुख करना हिमाकत ही होगी। शारिक के चेहरे से झपकती खफीफ सी मायूसी शहीद की मुस्कुराहट को गहरा कर गई। ओके कज़न्स, अल्लाह हाफिज़, उसने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। सबा जो एक बार फिर शॉपिंग की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी, मसरूफ़ अंदाज में सर हिलाकर जवाब दे सकी। तुम कैसी बहन हो सबा? क्या मतलब? शारिक का सवाल या ख्याल उसकी समझ से बालातर था। एक ज़रा सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती भाई की? लहजे में दुनिया जहाँ की हसरत और इल्तिजा सिमट आई थी। ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश? दिमाग पर जोर डालने के बावजूद वो नाकाम रही थी। भूल भी गई, एक छोटा सा काम कहा था तुमसे, उसने कुछ खफगी से कहा। काम? वो फिर सोच में पड़ गई। ओ समझी। काफ़ी तौफ़क़ के बाद इसने सर हिलाया। सॉरी शारिक, ये काम मेरे बस का नहीं। और फिर जिस काम को मैं खुद अच्छा नहीं समझती, इसे दूसरों के लिए जायज़ समझकर क्यों करूं? मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं है ना तुम्हारी नज़र में? वो मज़ीद खफा हुआ। सॉरी, आई एम कॉम्पल। उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वो बड़बड़ाया। सबा बस एक मलामती निगाह डालकर रह गई। तुम जैसी सड़ियल बहन अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे, वो कह रहा था। वो अनसुनी करके अपनी शॉपिंग इकट्ठी करने में मगन हो गई। वक्त कम रह गया है, तुम दोनों की तैयारी तो मुकम्मल है ना? अम्मी को अचानक वक्त की कमी का एहसास हुआ था या वक्त की तेज़ी से गुजरने का? जी अम्मी, आप बेफिक्र रहें। वैसे अभी 1 घंटा बाकी है। इसी डर से आपकी बहू को मैंने सुबह से तैयार करवा दिया है कि उसकी तैयारी में कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए। शारिक ने कनखियों से उसे देखते हुए अम्मी को जवाब दिया। बकवास मत करो, मेरी मनाम तो लाखों बल्कि करोड़ों में एक है। इसे किसी तैयारी की ज़रूरत है भला? अम्मी ने मोहब्बत पाश नज़रों से मनाम को देखा। उसने फ़ौरन गर्दन अकड़ाकर एक अदा से शारिक की सिम देखा। वो के कहा लगा उठा। क्यों भाई, तुम्हें शक है अम्मी की बात पर? सबा ने उसके के कहे से यही अंदाज़ा लगाया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, ज़हूर किसी मेहमान की आमद की इत्तला लिए चला आया। इस वक्त कौन आ गया? अम्मी मुतजब हुई। जो भी है उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आते हैं। पापा ने मुतज़िब खड़े ज़हूर की मुश्किल आसान की। अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर के पलटने से कबल आने वाली शख्सियत डाइनिंग हॉल में दाखिल हो चुकी थी। सब ने बेइंतहा चौंक कर देखा और अगले लम्हे अम्मी उठकर मेहमान खातून की जानिब बढ़ी थी। कमाल कर दिया तुमने तो सायरा, आने से पहले मुत्तला भी नहीं किया। उन्होंने बगलगैर होते हुए कहा। कब आई ऑस्ट्रेलिया से? अलग होकर मुसाफिर के साथ सवाल किया। कल ही तो आई हूँ, सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँ, इसलिए पहले से नहीं बताया। खातून खुश खलकी से गोया हुई। आओ हम इधर बैठते हैं। अम्मी ने सोफ़ा सेट की जानिब पेशकदमी की। तकल्लुफ़ कैसा? पहले मेरा तारुफ तो करा दो। जितने अफराद भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनमें सिर्फ सुहेल बाई ही मुझसे वाकिफ़ हैं। सायरा आंटी ने डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठी फैमिली पर तायराना नज़र डाली। और मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम्हारे पीछे ये तुम्हारा बेटा काशान है। अम्मी के कहने पर बाकी सब ने भी उनके अकब में निगाह डाली थी। काशान, जिसकी नज़रें काफ़ी देर से सबा पर टिकी थी, इन सब की तवज्जो पाकर मुस्कुरा दिया। हाय आंटी, हेलो एवरीबडी। अम्मी को अपनी दानत में सलाम करने के बाद बाकी सब की तरफ देखा। मरकज़ निगाह सबा रही थी और ये बात मनाम ने फ़ौरन नोट कर ली थी। चलो, तुम्हारी बोरियत का तो कुदरती तौर पर इंतज़ाम हो गया। मनाम ने उसकी जानिब झुककर सरगोशी की। शट अप। धीमे लहजे में झड़प कर वो अपनी प्लेट की सिम मुतवज्जा हो गई। ठीक पहचाना तुमने। सायरा आंटी खुश हुई। इसने एजुकेशन कंप्लीट कर ली। बिज़नेस का सवाल उठा तो मैंने कहा बिज़नेस का सेटअप पाकिस्तान में मुनासिब रहेगा। फिर शादी भी तो करनी होगी और मैं अपना बेटा किसी मेम के हवाले नहीं कर सकती। इकलौता जो ठहरा। सायरा आंटी ने खासा मुफसल तारुफ करा दिया। वहाँ मौजूद तमाम नफूस के लब मुस्कुराहट के हिसार में आ गए। ये यकीनन मेरे भांजे और भांजियाँ होंगी। अब उनकी नज़र शारिक, मनाम और सबा पर थी और तायद अम्मी से तलब की थी। ये मेरा बेटा शारिक। शारिक ने अम्मी के तारुफ कराने पर ज़ुबान और सर के इशारे से सलाम किया। ये मेरी बेटी सबा।
اور یہ تمہاری نہیں بلکہ میری بھانجی اور بہو منام ہے، ابھی 15 دن قبل ہی اس گھر میں آئی ہے، امی نے مکمل تعارف کرا دیا۔ اور تم نے شادی میں بلایا بھی نہیں، وہ شکوہ کرنا ہوئی۔ مہینہ بھر پہلے تو تم شدت سے انکاری تھی یہاں آنے کے لیے، کہنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ ہاں یہ تو ہے، انہوں نے گویا غلطی تسلیم کی، لیکن اصل بات بتاتی تو شاید آ ہی جاتی۔ بہرحال بہو تو پیاری لائی ہو، داماد بھی ڈھونڈا ہے کہ نہیں؟ تعریفی نظریں منام پر ڈال کر پسندیدگی کی نگاہ سے صبا کو دیکھا۔ منام نے مسکراہٹ چھپانے کو جلدی سے پانی سے بھرا گلاس منہ سے لگایا۔ صبا جزبز ہوئی تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ امی کا پسندیدہ ترین موضوع تھا۔ واؤ بریانی! اسی اثنا میں کاشان پکار اٹھا۔ غالباً اس کی نظر ابھی ابھی ٹیبل پر رکھی ڈشز پر پڑی تھی۔ اس لمحے صبا دل سے اس کی مشکور ہوئی تھی۔ بریانی میری فیوریٹ ڈش ہے، وہاں بھی ممی سے یہی فرمائش کرتا تھا۔ وہ بلا تکلف چیئر گھسیٹ کر براجمان ہوا۔ اتنی جلد ایسی بے تکلفی پر شارق کا تو منہ کھلا رہ گیا۔ صبا اور پاپا بھی حیرت زدہ تھے۔ منام کے کہے کو مسکراہٹ میں ضم کرنے کی بھرپور صحیح کر رہی تھی۔ امی نے البتہ کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا، اور کچھ دیر میں ہی وہ ان سے خاصا فرینک ہو چکا تھا، سوائے صبا کے، جس کے چہرے پر نو لفٹ کے تاثرات اسے مخاطب کرنے کا حوصلہ نہیں دے رہے تھے۔ بالاخر شارق اور منام کی روانگی پر یہ محفل برخاست ہوئی تھی۔ اب آ بھی جاؤ واپس، میں اکتا گئی ہوں بوریت سے، وہ منت بھرے لہجے میں فون پر مخاطب تھی۔ امی کی بات مان لیتی تو آج تمہاری بھی نند تم سے یہی کہہ رہی ہوتی۔ منام کی ہنسی پر اسے بڑا غصہ آیا تھا۔ اپنے لیے تو بھابھی کا لفظ سننا گوارا نہیں ہے تمہیں، اور مجھے کتنے آرام سے نند کا خطاب دے دیا۔ اس کا شکوہ سن کر وہ پھر ہنس پڑی۔ بہت بری ہو تم منام، تمہاری خاطر امی سے کتنی بار ڈانٹ کھائی ہے میں نے تمہارا نام لینے پر، جبکہ 1000 بار امی کو بتا چکی ہوں بھابھی کا لقب ان کی بہو کو ناگوار گزرتا ہے۔ مگر امی مان جائیں تو امی کہاں رہیں گی؟ بس ٹھیک ہے، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، اور تمہیں بہت اہتمام کے ساتھ بھابھی کہہ کر پکاروں گی۔ خبردار! میں نے کہا نا، میرا اور تمہارا ایک ہی ناتا ہے، صرف اور صرف دوستی کا۔ تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، اب کے منام نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ مت ماری گئی تھی میری جو تمہارے سوا کوئی دوست نہ بنائی میں نے۔ اتنی دغا باز تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ شوہر کیا ملا اکلوتی دوست کو بھول گئی۔ میری معصوم سی بیوی کو دغا باز کہتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ شارق کی آواز سن کر وہ حیران ہوئی۔ بالکل دغا باز ہے، تبھی اسپیکر آن کر کے رکھا ہے، میری باتوں سے تم بھی فیضیاب ہو رہے ہو۔ اسپیکر میں نے آن کیا ہے تاکہ سن سکوں کہیں میرے خلاف میری معصوم بیوی کو بھڑکایا تو نہیں جا رہا۔ ابھی بتاؤ منام کو، ایک بار جب میں نے اس کو لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا تو کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے دھمکی دی۔ اوہو، یہاں تو پول پٹیاں کھلنی شروع ہو گئیں۔ اچھا امی پاپا کو سلام کہنا ہمارا، اللہ حافظ۔ ایک منٹ، آ کب رہے ہو؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آ جائیں گے جلدی۔ جلدی بھی کیا ہے؟ اچھا اللہ حافظ، افسردگی سے کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ ہائے صبا! ریسیور رکھتے ہی سماعت میں پڑنے والی آواز سے اسے خوف میں مبتلا کر گئی۔ امی اور پاپا گھر پر نہیں ہیں، اس نے پلٹ کر اطلاع دی۔ اسی لیے آپ بور ہو رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ آپ کب سے یہاں موجود ہیں؟ ناگواری سے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی تنہائی دور کرنے میں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کیا مطلب؟ اس نے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا، تاہم انداز میں برہمی جھلک رہی تھی، جسے محسوس کر کے وہ جھجک کر گویا ہوا۔ میں آپ کو دوستی کی آفر دوں تو؟ شکریہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں، رکھائی سے جواب دے کر وہ آگے بڑھی۔ لیکن ابھی تو آپ بھابھی سے کہہ رہی تھیں، وہ میرا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ لاؤنج چھوڑ گئی تھی۔ امی کی کزن سائرہ آنٹی کا یہ بیٹا بالالفاظ دیگر اپنا یہ کزن اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، جو اول روز سے روزانہ اس کے گھر حاضری دینے اپنا فرض سمجھتا تھا۔ پہلے دن اس کی بھرپور کوشش تھی صبا کو متوجہ کرنا، اس سے مخاطب ہونا، اس سے فرینک ہونے کی تمنا میں وہ اس کا تمام تر روکھا پھیکا رویہ نظر انداز کر جاتا تھا۔ صبا اسے محض مہمان کی حیثیت سے کمپنی دینے کو تیار تھی، مگر اس سے آگے اسے بڑھنے کی اجازت دینے پہ وہ ہرگز آمادہ نہیں تھی۔ اس پر متضاد سائرہ آنٹی کا خاص سلوک، گفتگو میں چھپے اشارے کنائے اسے مزید چٹا دیتے تھے۔ وہ بچی نہیں تھی، اچھی طرح سمجھ رہی تھی امی کا کاشان کی طرف جھکاؤ اور سائرہ آنٹی کا اسے خصوصی توجہ دینا اپنے اندر کیا اثرات رکھتا تھا۔